السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو منی بجٹ ہے وہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ پیش کیا۔ اور اس بجٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سارا منظرنامہ ہم نے پریس گیلری میں جو ہے وہ دیکھا کہ اسحاق ڈار جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو بہت کم تعداد میں وہاں پہ پارلیمنٹیرینز موجود تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نور عالم نے جو ہے وہ اچھا خاصی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ عوام پر مزید ٹیکسز میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے عام آدمی جو ہے اس کی زندگی جیرن ہو جائے گی۔ اور پھر عبدالحق چترالی جو ہیں انہوں نے جب بات کی تو اسی بات کے دوران ہی جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اڈجرن کیا گیا وقتی طور پر جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف نے۔ لیکن اسحاق ڈار کے بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ جتنے نمائندے حکومتی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس طرح کو توجہ سے نہیں سن رہے تھے، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ جی ملک کو ہم پٹڑی پہ ڈال دیں گے، اور ڈالر مافیا کی گونج جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس میں جو نور عالم خان ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے وہ حکومتی نہ صرف اتحاد کا حصہ بنے بلکہ وہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی جو ہے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے براہ راست آج الزام لگایا اسحاق ڈار پر کہ ڈالر مافیا کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، گٹھ جوڑ کیا، اور ڈالر مافیا کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بہرحال اسحاق ڈار پر آتی ہے۔ تو دوسری جانب منی بجٹ کے بعد جو ہے وہ اب جس طرح ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مہنگائی جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو لے گی، اور کل سے جو ہے وہ پاکستان میں مزید مہنگائی کے جو ایک نیا طوفان ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ قطع نظر کہ اس وقت جو ہے وہ اسحاق ڈار عوامی فیصلوں کی بجائے جو ہے وہ اس وقت کی جو اتحادی حکومت ہے وہ پتہ نہیں کون سے فیصلے لے رہی ہے، کہ اجلاس میں بھی ایک معنی خیز خاموشی جو تھی وہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ البتہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اسحاق ڈار کی پھرتیاں جو تھیں وہ ضرور ہمیں نظر آ رہی تھیں، اور اس منی بجٹ کے بعد عوام کی گرد جو ہے وہ گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے، اور اب ان کے خون کے بعد ان کا گودے کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے، اور لگ ہی رہا ہے کہ اگر ڈار صاحب کو اسی طرح کمان دی گئی تو وہ ہوا پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگائیں گے، جس کا امکان جو ہے وہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہے۔ پارلیمنٹیرینز کی جانب سے جو ایک رد عمل تھا، اپوزیشن جو تھی نہیں لیکن حکومتی اراکین میں سے نور عالم خان نے جو ہے وہ بڑی کھل کر تنقید کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ بنے، لیکن آج ان کی جو تنقید تھی وہ یہ تھی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افغانستان میں جا رہی ہیں، سمگل ہو رہی ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف جو سپیڈ وزیر اعظم ہیں وہ خود اور ان کی حکومت اس سارے معاملے کو کس طرح جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ البتہ آج کے ٹیکسز نے مہنگائی کا جو نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس سے عوام کی مشکلات میں یقینی طور پر ضرور اضافہ ہوا ہے، اور اس میں اسحاق ڈار جو ہے وہ تو جیت گیا ہے، لیکن 22 کروڑ عوام اور پارلیمنٹ مجھے تو ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پارلیمنٹ پریس گیلری میں جو جتنے صحافیوں کی اکثریت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کے ٹیکسز جو ہیں وہ موجودہ صورتحال میں مزید جو ہے وہ حالات خراب کر دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح ان سارے معاملات کو لے کر چلتی ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار اور پارلیمان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔